وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم سمجھ رہے ہیں آسان عربی گرامر کا حصہ دوم، اور اس میں ہم سمجھیں گے کہ کسی بھی اسم میں اور کسی بھی فعل کے اندر اس کے اندر کون سے روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ان کا کیا پیٹرن ہوتا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے اور کس طرح اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، کس طرح عربی زبان میں اس کے رولز ہوتے ہیں، اس کی کیا گرامر ہوتی ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سیکھ سکیں. رمضان میں یہ ہم نے شروع کیا ہے انشاءاللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، اس میں ہمیں کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص رکھے. ابھی ہم نے عربی گرامر کی بک 1 جو لطف الرحمان کی ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے اسم کے کچھ پہلو دیکھے ہیں. لیکن جب ہم سورۃ الفاتحہ کا تجزیہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اسما کے ساتھ ساتھ فوراً ہی ہمیں فعل نظر آ رہے ہیں، اور وہ فعل اگر ہم ان کے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. تو تھوڑا سا ہم دونوں چیزوں کو، دونوں پارٹس آف اسپیچ کو سائملٹینیسلی دیکھیں گے. تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم روٹ ورڈ اور پیٹرن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ سبق نمبر 28 ہے. علم الصرف کیا ہے؟ علم الصرف فعل پہلوؤں کو ڈسکس کرتا ہے کہ کون کون سے ہمارے پاس فعل ہوتے ہیں، کون سے کام ہوتے ہیں جس میں زمانہ پایا جاتا ہے. لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہم مادہ سمجھ لیتے ہیں. ایک مادے سے مختلف الفاظ ہم بنا سکتے ہیں، وہ اسما بھی ہو سکتے ہیں اور وہ افعال بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں پورا کا پورا ٹاپک فعل کا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہم پہلے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہاں کچھ اسما جمع کیے گئے ہیں. پہلی لائن میں ہمیں علم، معلوم، عالم، تعلیم، علامت، معلم، اعلام، علوم نظر آ رہے ہیں. دوسری مثال ہے ہمارے پاس، اس میں قبلۃ، قبول، قابل، مقبول، استقبال، اقبال، مقابلۃ، تقابل، یہ کچھ اسما ہیں. اس کو اگر آپ غور کریں تو سب کے اندر پیٹرن ڈفرینٹ ہے، لیکن الفاظ ملتے جلتے آ رہے ہیں. اگر آپ اس میں غور کریں تو پیٹرن سیم ہے، لیکن کچھ حرف ہیں جو کہ ہر پیٹرن کے اندر، ہر اسم کے اندر ریپیٹ ہوئے ہیں. اس میں بھی ایسے ہی ہے، ضرب، ضارب، مضروب، مضارب، مضراب، استضراب. 5 مثالیں ہمارے پاس، کتاب، مکتوب، کاتب، کتابت، مکتب، مکتبۃ، کتبہ. آخری مثال ہے قادر، تقدیر، مقدور، قدرت، قدیر، مقدار، مقتدر. تو اگر ہم اس کا انالائز کریں اور ہر جو اسما تھے ان کو ہم نے توڑ دیا اس کے حرف میں کہ کون سے اسما میں کون کون سے حرف آئے ہیں، تو غور کرنے پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلا جو تھا ہمارا اس میں عین، لام، میم تمام اس میں کامن ہے. دوسرا جو ہمارے پاس اسما یوز ہوئے ہیں اس میں پورے پیٹرن کو اگر ہم توڑ دیں، اسما کو ہم نے توڑ دیا ہے الگ الگ حرف میں، تو ہم نے وہاں غور کیا کہ قاف، با، لام تمام اسما کے اندر استعمال ہوا ہے. تیسری مثال میں دعا، دعا، با تمام اسما میں استعمال ہوا ہے. چوتھی مثال میں کاف، تا، با تمام اسما میں استعمال ہوا ہے. اور آخری مثال ہے اس میں قاف، دال، را تمام اسما میں استعمال ہوا ہے. اور ان تمام اسما میں جو حروف استعمال ہوئے ہیں ان مشترک حروف کو ان الفاظ کا مادہ کہتے ہیں. اور ہم یہ بار بار دیکھیں گے، ہم یہ بار بار کہیں گے کہ بتائیے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اس کا مادہ کیا ہے. تو یہ جو مادہ ہے آپ یاد رکھ لیجئے کہ جب مادہ پوچھا جائے گا تو آپ کے دماغ میں فوراً کلک ہو کہ جو کامن، جو مشترک حروف کسی بھی اسما یا کسی بھی افعال میں پائے جاتے ہیں ان کو ان اسما کا، ان الفاظ کا مادہ کہتے ہیں. تو یہ بنیادی حروف ہیں جن سے کوئی اسم بنتا ہے یا فعل بنتا ہے، اور عام طور پر یہ 3 حرفی ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. اگر ہم مادے کو کلاسیفائی کریں تو 3 طرح کے مادے ہمیں عربی زبان میں نظر آتے ہیں. کون کون سی ہیں وہ؟ 6 حرفی مادے جن کو ہم کہتے ہیں ثلاثی. پھر ہمارے پاس ہے 4 حرفی مادے رباعی، اور 5 حرفی مادے خماسی. زیادہ تر جو مادے ہیں وہ ہمارے پاس 6 حرفی مادے ہیں. تقریباً 95% اسما ایسے ہیں، افعال ایسے ہیں جن میں جو مادہ استعمال ہوا ہے اس کے جو پیٹرن میں روٹ ورڈز آتے ہیں، روٹ حروف آتے ہیں، وہ 3 ہیں. اب جب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کچھ مادے ہوتے ہیں تو کچھ جو پیٹرنز ہیں وہ ہم سمجھ لیتے ہیں.
پیٹرنس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اردو میں کہلاتے ہیں وزن، اور یہ کچھ مخصوص معنی دینے والے الفاظ ہیں، ان کا خاص ایک وزن ہوتا ہے، ایک فارمولا ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ وہ فالو کیا جائے گا تو پھر ایک پرٹیکولر حرف سے الفاظ اور اسما بن جائیں گے۔ یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ یہ ڈائی ہے کہ ان میں ہم وہ الفاظ رکھ دیں گے، وہ حرف رکھ دیں گے تو خاص قسم کے الفاظ بن جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی 5 ہم نے جو مثالیں لی ہیں اس میں کاتبن، حاسدن، راکبن، جالسن، ان سب کے اندر اگر ہم اس کا پیٹرن دیکھیں تو پیٹرن کہلائے گا فاعلن۔ تو وزن جو ہے اس کا فاعلن ہے، مینس کے 3 حرفی مادہ تھا، وہ فا عین لام کے ساتھ ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا ہے اور اس کے آخر میں تنوین لگا دی ہے، فا پہ زبر لگا دیا ہے، عین پہ زے لگا دیا ہے۔ فاعل مطلب کام کرنے والا ہے، تو کام کرنے والے کا جو وزن ہے وہ اس طرح ہے کہ جو اس کا مادہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی رہتا ہے، اور اس کی حرکات ہم وزن کو دیکھتے ہوئے لگاتے ہیں، اور وزن کو دیکھتے ہوئے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ سادے الفاظ ہوتے ہیں، الف واو ہی ہوتے ہیں یا گولتا ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مشکل ہمارے پاس وزن نہیں بنتے۔ اب ہم پہچانیں گے کیسے کہ اس میں کون سا ہمارا مادہ ہے اور کون سا ہمارا وزن ہے۔ تو مادہ تو روٹ ورڈ ہے جس میں عام طور پر کوئی ہم حرکات کو نہیں دیکھتے، اور اس کو ہم 3 سے حرفی مادے کو بھی ہم فوکس کرتے ہیں، تو اس کو ہم پہلے کلمے کو فا کلمہ، دوسرے کلمے کو عین کلمہ اور آخری کلمے کو لام کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے کسی بھی اسما سے ہم مادہ نکالیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو اسما تھا وہ کس وزن پہ بنایا گیا ہے، اور اس وزن کے اندر کچھ ہم نے ایڈیشن کرنی ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فاعلن کا وزن ہے اس پہ ایک پر زبر، یہاں پہ فا کلمے پہ زبر ہے، الف لگایا گیا ہے، 2 پر زیر ہے، 3 پر تنوین ہے۔ دوسری مثال پہ میم زبر ہے، 1 پر ساکن ہے، 2 پر پیش ہے، اور واو ساکن ہے، 3 پر تنوین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مفعولن کا وزن ہے، تو شروع میں میم کا اضافہ کیا گیا ہے دوسری مثال میں، ساتھ ساتھ جو پہلا کلمہ تھا اس پر ساکن آ گیا مفعولن، فا کلمہ جو ہے یہاں پہ ساکن ہے، عین پہ جو ہے مفعو، واو ساکن کے پہلے پیش لگایا گیا ہے، تو دوسرے کلمے پہ عین کلمے پہ یہاں پہ پیش ہے، اور آخر میں تیسرے کلمے پہ تنوین ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم 1 2 3 کہنے کے بجائے ہم مادے کو ہی، جو مادے کے پیٹرن ہے اسی کو ہم نام دے دیں گے، اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ تو وزن کیا ہوا؟ وزن کی تعریف یہ ہوئی، وزن یہ ہے کہ فا عین لام سے نمونے کے طور پر بننے والے الفاظ کو عربی گرامر کی زبان میں وزن کہتے ہیں۔ جیسے فاعلن ایک وزن ہے، مفعولن ایک وزن ہے، اور ان میں مادہ جو آیا ہے وہ فا عین لام آیا ہے۔ جو ہم نے ابھی پچھلی مثالیں دیکھی ہم اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں کہ ان میں مادے کون سے ہیں اور اس کے وزن کون سے ہیں۔ تو مادہ ان 5 مثالوں میں پہلے کے اندر اگر ہم پہلی، تو ہمارا فارمولا بن گیا ہے، پہلی لائن ہماری فارمولے کی ہے، فا عین لام ہمارا فارمولا ہے، فعل سے نکلا ہے، اور اس کے اندر جب ہم نے نمونے دیکھے ہیں، وزن دیکھے ہیں، تو فا کلمے کے ساتھ الف لگایا ہے اور عین کلمے کے ساتھ زیر لگایا ہے اور لام پہ تنوین لگا دی ہے۔ دوسرے میں فا کلمے پہ ساکن ہے، عین کلمے پہ واو لگایا ہے اور واو ساکن کا اضافہ کیا گیا ہے اور لام پہ پیش لگا دیا گیا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم تبدیل کریں تو علمہ عین لام میم سے بنا ہے عالم معلوم، قبلا قاف بالا سے ہمارے پاس نکلا ہے قابل مقبول، ضربہ سے ہمارا وزن بنا ہے ضارب مضروب، کتبہ سے کاتب مکتوب، قدرہ سے قادر مقدور۔ اب ہم کریں گے کچھ ایکسرسائزز جو بک میں مشق دی گئی ہے، آپ نے ان کے مادے اور اوزان الگ کرنے ہیں۔ آپ نے جیسے رافع مادہ دیا گیا ہے، اس سے آپ نے اوزان فعالہ دیا گیا ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے، جیسے کہ اس سے بنے گا رفع، جرأ کا یفعلو پہ بنانا ہے، یجرؤ بنے گا، ذہبا کا فعلتم سے بنانا ہے تو ذہبتم بنے گا، یفعلون کا جہدہ سے بنانا ہے تو یہ بنے گا یجہدون، قطع سے افعل پہ بنانا ہے تو یہ بنے گا اقطع۔ یہ آپ کوشش کریں کہ کس طرح بنتے ہیں۔ گروپ نمبر 2 میں بھی اسی طرح مثالیں دی گئی ہیں، مادہ آپ کو الگ سے دے دیا گیا ہے، اوزان آپ کو آگے بتایا گیا ہے، اس اوزان کو دیکھتے ہوئے جو آپ کا مادہ ہے، جو سوال میں پوچھا گیا ہے، اس کو کنورٹ کرنا ہے دیے ہوئے
اوزان پہ، اور پھر ہمارا ایک نیا لفظ بن جائے گا۔ گروپ نمبر 3 بھی اسی طرح ہم نے کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے آپ نے کہ ابھی آپ کو آگے مزید اگزامپلس نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ جو 5 گروپ کے الفاظ دیے گئے ہیں اس کا مادہ پیراگراف میں بتایا گیا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر آپ نے ہر گروپ کے ہر لفظ کا وزن ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی مشق میں آپ نے کیا کیا کہ آپ کو مادہ بتا دیا تھا، پھر آپ کو جو ہے الفاظ لکھنے تھے وزن کو دیکھتے ہوئے۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے مادہ ڈھونڈنا ہے، مادہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام اسما کو توڑ دینا ہے، اس میں سے مادہ نکالنا ہے، یہ جو کہ میں سمجھا چکی ہوں، اور اس میں سے مادہ نکال کے آپ نے وزن بھی لکھنا ہے۔ اٹ مینس کہ آپ نے اس کو توڑ کے یہ بتانا ہے کہ اس کا یہ مادہ ہے اور یہ وزن ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔